اسپیشل سیکریٹری ہوم فضل الرحمان صاحب ہیں اور میرے بائیں جانب ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو چیف منسٹر پنجاب نے بنایا ہے ان کے ہیڈ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں۔ آج کی جو ہماری یہ پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سے ڈی ویپنائزیشن کیمپین کے سلسلے میں بات کرنا ہے اور اس لاء کے بارے میں بات کرنا ہے جس کی امپلیمنٹیشن اب سی سی ڈی پنجاب پولیس ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق کرتے شروع کر رہی ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ کچھ امپاسبل ٹاسک ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ کبھی بھی صحیح طور پر نہیں کیے جا سکیں گے۔ کرائم کنٹرول کرنا کسی ایسے معاشرے میں جس کے اندر بہت سارے سٹرکچرل فلاز ہوں بڑا مشکل معلوم ہوتا تھا، لیکن چیف منسٹر پنجاب نے چارج لیتے کے ساتھ پولیس کے اوپر اپنی اسپیشل نظر بھی رکھی اور اونرشپ بھی دی۔ سی ایم صاحبہ نے بہت ساری انویسٹمنٹ پولیس کے اوپر کی جو کہ اربوں روپے میں بنتی ہے، جس میں سے ایک محکمہ بنایا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ۔ اس کا نام ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے کم کرنا اس کا مقصد تھا۔ ڈراسٹک فیصلے لیے گئے۔ امیڈیٹلی ہم نے اپنے بیسٹ آفیسر سہیل ظفر چٹھا صاحب کو جو کہ بڑے بہادر مشہور ہیں ٹیررزم کے خلاف، کرائم کنٹرول کے خلاف، ان کو چوز کیا گیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق جب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تو اس کی جو تھوڑی سی کارکردگی آپ کو بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی انیشیٹوز ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے کیا لینے ہیں، حکم دیے ہیں، لے چکی ہیں، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان کے ویژن کے مطابق عورتوں اور بچوں کو ہم نے کیسے محفوظ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم ویپنز کے ذریعے جو کرائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر کیا کام کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ کو بلایا گیا۔ آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سارے لاہور کے پرانے مائناس 30 سال کے ایکسپیرینس کے یہاں موجود ہیں اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ڈراسٹک ریڈکشن ان وائلنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہمارا مقصد تھا، اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن جو سی ایم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے اس کو منیمائز کرنا اور پھر الٹیمیٹلی ختم کرنا ہمارا مقصد تھا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے فری رجسٹریشن کا پروسیس وہی ہے، اور یہ 15 کی کالز کی بات کے اوپر میں ڈیٹا کے اوپر بات کروں گا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی پرچہ روک کے کوئی برکنگ آف کرائم کر کے منیمائزیشن کر کے کرائم کو کم کیا گیا، ہرگز نہیں۔ 15 کی کالز تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اس کے اوپر رابری پورے پنجاب میں -70% پلس پہ گئی۔ تمام فیکٹس اینڈ فگرز حاضر ہیں جو کہتے ہیں کرائم رجسٹرڈ بڑھ گیا، اس میں بجلی چوری، اسلحہ ریکوری، گڈ ورک ڈن بائی پولیس 406 420 ان تمام کو پاپولیشن انکریز کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہی، وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں جو سی سی ڈی کے خاص ہیڈ ہیں جو ایڈیشنل صاحب بتائیں گے، ان کے اندر کئی دن کچھ ضلعوں میں کرائم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈیکوئٹی جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ پھر وہیکل سنیچنگ 62% مائنس پہ گئی، اور وہیکل تھیفٹ جو موٹر سائیکل تھیفٹ سٹیبل کرائم تھا یہ آدھے سے بھی کم رہ گیا، اور اس کی وجہ گینگز کا پکڑنا، ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرنا، ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز کا ان کے اوپر ہر وقت کام کرتے رہنا، اور چیف منسٹر صاحبہ کی سپرویژن اور پروویژن آف ریسورسز تھا۔ اب آتے ہیں وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے ڈی ویپنائزیشن کے جہاز جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف
سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ CCD اور ان کی تمام ٹیم کو، جو ہمارے ایڈیشنل IG صاحب کے ذاتی انیشیٹو کی وجہ سے، ان کے کرائم کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم نے کرائم کو چیلنج کیا اور ہیڈ آن لیا۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ AI بیسڈ الگوریدمز ہے 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں GPS بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں CCD بھی کردار ادا کر رہی ہے اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ 9000 سے زیادہ خواتین جو ہیں جو کہ الوپ تھیں یا گئی تھیں وہ پنجاب پولیس واپس کروا چکی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات ہے کہ جہاں عورت کے ریپ کا کیس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ لوگوں کے بچے ہیں ان کے خلاف کوئی بندہ بدماشی بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیتے ہیں اور ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں۔ جب بھی اس کے اوپر بات آتی ہے کہ دہشت گردی اور اس کے اوپر آپ کی توجہ کتنی ہے، CM صاحبہ نے صرف اور صرف بارڈر چیک پوسٹ کے لیے $2.5 ارب ڈیولپمنٹ میں دیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، چیف منسٹر پنجاب نے بارڈر چیک پوسٹ آف میاں والی جو کہ سرگودا کے ریجن میں آتی ہیں، اور ہمارا جو DG خان ہے اس کے لیے $2.5 ارب کی ڈیولپمنٹ کرائی، اور ان کی ڈبل وال سٹرکچر اور تھرمل ڈرونز کا بندوبست کیا گیا۔ یہ تھرمل ڈرونز کی فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری جو ایڈوانس پارٹیز موو کرتی ہیں وہ پہلے مینول سسٹم سے چیک کیا کرتی تھی، اب تھرمل ڈرونز اور ڈے لائٹ کے ڈرونز آگے اڑتے ہیں، علاقے کو پہلے وہ کلیئر کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کے لیٹسٹ ڈرون سسٹم جو ہیں کوارڈ کاپٹر سسٹم بھی حاصل کیا، جس کی پنجاب حکومت نے ہمیں سپلائی کیا، پیسہ بھی دیا، ریسورسز بھی دیے اور اجازت نامے بھی دیے۔ یوں ہم نے CTD کو تقریباً $4.5 بلین کا اکوپمنٹ دیا، CCD پہ ہم نے $3 بلین پلس خرچ کیا، رائٹ مینجمنٹ پولیس پہ ہم نے $3 بلین خرچ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے رزلٹ اب آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ چوکیاں بن جائیں، سارا کچھ ہو جائے، جب تک میرٹ کے اوپر انڈکشن نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چیف منسٹر پنجاب کی یہ پالیسی رہی کہ انہوں نے، یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں، کسی ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں بھی کوئی انہوں نے سیاسی سفارش نہ مانی، بلکہ الحمدللہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے میرٹ کے اوپر کی۔ اسی وجہ سے یہ لانگر ٹینیور ثابت ہوئے۔ میرا ٹینیور جو یہاں پہ ہے 4.25 سال میں، بورڈ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، تصاویر لگی ہوئی ہیں، میں 12واں نام تھا، 4.25 سال میں 12واں نام، جبکہ اب ہماری پوری ٹیم RPO سمیت تقریباً 2.25 سال سے، اور DPO تقریباً اتنے لمبے پورشن میں کوئی ایڈمنسٹریٹو یا کورس پہ جانے کے علاوہ، ہاں جس نے کوئی غلطی کی ہو اس کو سزا ضرور ملی ہوگی، کوئی سیاسی سفارش یا ایسی چیز نہیں سنی گئی جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر کوئی ایفیشنسی میں فرق آتا ہو۔ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو اب تھرمل ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب شہروں کے اندر 15 کے ساتھ اٹیچ ڈرون سسٹم شروع کر رہے ہیں، جس کے فنڈز آ چکے ہیں۔ یہ ڈرون سسٹمز ان GPS کی گاڑیوں کے ساتھ منسلک ہیں، جہاں واردات کی 15 کی کال ہے، وہ باہر کے سسٹم میں آپ نے دیکھا ہوگا تو ڈرون اس ملزم کو، اس موٹر سائیکل سنیچ کرنے والے کو فالو کرے گا۔ ہمارے 15 کے جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں، جس دن یہاں ہم نے کام شروع کیا تو 2750 کیمراز تھے، آج 40 شہروں کی فنڈنگ ہو چکی، وہ پروجیکٹ مکمل ہو رہے ہیں، 27 شہروں کے مکمل ہو چکے، اور اس کے بعد حکومت نے 14.5 ارب تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے لیے دیا، جو 144 تحصیلوں کو، جن میں سے کچھ پہلے شہروں میں آ چکی تھیں اور منظور ہو چکی تھی، کیونکہ سٹیز کے اندر جو تحصیل تھیں وہ، اس کے علاوہ 94 مزید تحصیلوں کے لیے پیسے دیے۔ یوں انشاءاللہ تعالی یونین کاؤنسل کے لیول پہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، اور ودن 1 ایئر 1,35,000 AI بیسڈ کیمراز کا انٹیگریٹڈ سسٹم پنجاب کے عوام کی حفاظت کرے گا۔ یہ پنجاب کے عوام کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی، ان کی جان و مال کی، اور سب سے بڑی بات ان کی آبرو اور عزت نفس کی حفاظت کرے گا۔ کسی بدماش کو ہم نے اجازت نہ دی ہے، نہ دیں گے کہ وہ اس ریڈ لائن کو عبور کر سکے۔ ہم نے جہاں تک یہ بات کی تو اب مرڈر کے اوپر آتے ہیں۔
جو وائلنٹ مرڈر، شوٹنگ کلچر، شوٹر کلچر، نشہ استعمال کر کے کرنے والے آپ ہی کے شہر میں جو ہوتے تھے، یہ اپنے دل پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ ہم نے کتنا کم کیا. آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک ہمارا یہ مرڈر 33% کم ہو چکا ہے پورے پنجاب میں. اور یہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آپ کو حاضر ہیں. کوئی سوال پوچھے، کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہے. اب وہ مرڈر جو کہ اسلحے کے زور کے اوپر ہوتا ہے، روڈ ریج کی وجہ سے ہوتا ہے، ویپنز کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اندر بھائی نے بھائی کو، دوست نے دوست کو قتل کیا. نیکسٹ ہمارا مشن ہے وہ کام کرنا، اور اس کے لیے ڈی ویپنائزیشن کی ایک مکمل سکیم بنائی ہے جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی اینڈ دین سرچ آپریشنز اینڈ دین انفورسمنٹ آف دا لاز. اس کے سلسلے میں میں ریکویسٹ کروں گا سہیل ظفر چٹھا صاحب سے کہ پہلے یہ گینگ ریپس اور ہمارا مینڈیٹ کیا تھا جس میں ہم نے کرائم کم کیا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. اور اب ڈی ویپنائزیشن جو کہ 15 دن کے بعد ہم گریس پیریڈ کے بعد شروع کرنے لگے ہیں، اس کے کیا خط و خال ہیں وہ بتائیں. اور پھر ہوم سیکرٹری صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اس کے لیے ایگزسٹنگ لا کیا ہے اور کیا بننے جا رہا ہے. اوور ٹو سہیل ظفر چٹھا صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. CCD سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کو ڈیل کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ کا انیشیٹو تھا اور اس کے لیے نیسیسری لیجسلیشن کی گئی. CCD ہر قسم کے کرائم کو ڈیل نہیں کرتی. CCD ایک متوازی، ایک پیرلل پولیس نظام نہیں ہے. CCD از اے پارٹ آف پنجاب پولیس. CCD operates under the command of انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس. وہ ہیڈ جن کو CCD ڈیل کرتی ہے وہ ہیں ڈکیتی، مرڈر جس میں شوٹرز کا یوز کیا جائے، یا وہ مرڈر جس میں مدعی کو یا گواہ کو مار دیا جائے، ریپ کے دوران ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو، جس میں گواہوں کو مار دیا جائے، جس میں وہیکل سنیچنگ، 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے، جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے، اور گینگ ریپ. یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے. اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے، 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے، 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں. جو ڈیٹا شو کرتا ہے، ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے، ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے، وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے یہ بھی تھرڈ پارٹی ہے. یہ پولیس اسٹیشنز کرائم کو رجسٹر کرتے ہیں. CCD کا رجسٹریشن آف کرائم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سو انڈیپینڈنٹلی یہ ویریفائبل فگرز ہیں. 500 مرڈر ایک مہینے میں پنجاب میں روٹین کے مرڈر سے کم ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہے. اسی طرح وہیکل سنیچنگ، گن پوائنٹ کے اوپر گاڑی کا چھینا جانا، اس میں 62% ریڈکشن ہے پورے پنجاب کے اندر. اور وہیکل تھیفٹ کے اندر 51% ریڈکشن ہے. وہیکل تھیفٹ کے اندر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم کے لوگ انوالو تھے وہ اس میں اب وہ جو کرائم ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اب 4 ویلر کا کرائم اس وقت پورے پنجاب میں کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک گاڑی بھی چھینی نہیں جاتی، اور کئی دن ایسے گزرتے ہیں جب ایک کار چوری نہیں ہوتی. میں اس کا کمپیریزن کروں اگر پاکستان کے ہی ڈیفرنٹ سٹیز کے ساتھ، تو ایسے سٹیز ہوں گے جہاں پہ 25 وہیکلز پر ڈے سنیچنگ یا تھیفٹ ہو رہی ہے، مگر پنجاب کے اندر شاید 4 مہینوں کے اندر اس کرائم کے ایک دن کے برابر. یہ ایک اتنی بڑی ریڈکشن ہے جو اہلیان پنجاب نے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھی. نمبر 1. نمبر 2، ابھی یہ ڈیسیژن ہوا ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیسیژن کیا ہے کہ پنجاب کو ڈی ویپنائز کیا جائے. وہ انسیڈنٹس جن کے اندر آرمز یوز ہوتے ہیں، گن کرائم جو والے انسیڈنٹس ہیں، ان کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے اگلے 4 مہینے کے دوران
ہم اراؤنڈ 75% ریڈکشن 75% اس میں ریڈکشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کرائم جن کے اندر گن استعمال ہوتی ہے, پسٹل یوز ہوتا ہے, گن کرائم, پسٹل کے زور کے اوپر رابری, ڈکائٹی, مرڈر, اس میں 75% ریڈکشن کا چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ٹارگٹ دیا ہے. نمبر 1, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پنجاب کے اندر اسلحے کو ختم کیا جائے یا ریڈیوس کیا جائے. اس میں 2 طرح کا اسلحہ ہے, ایک اس میں لائسنسڈ ویپن ہے اور ایک اس میں illicit ویپن جو اللیگل غیر قانونی ویپن ہے. غیر قانونی ویپن کے اوپر گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم 15 دن کا ٹائم دیں گے لوگوں کو. ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں. جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی, اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی. اور اس کے لیے لا کا ہونا ضروری ہے. وہ ہے بھی موجود ہے, جو موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں, جو آلریڈی لا ہے اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد, ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. CCD اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ. CCD جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے, اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے, وہ کتنا خطرناک انسان ہے, ویپنز کو ان کے خلاف اللیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے, اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز, نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے, رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا, اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران ان تمام ویپنز کو CCD اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی, وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے, وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا. وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی بلڈنگز نہیں ہیں. ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں, سیکیورٹی کمپنیز کا کوئی معیار نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑا سخت معیار بنایا جا رہا ہے. ان کی کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے, وہ کس طرح کے لوگوں کی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس میں آرمی کا بیک گراؤنڈ, رینجرز کا بیک گراؤنڈ, پیراملٹری فورسز کا بیک گراؤنڈ یا پولیس کا بیک گراؤنڈ, یہ والے لوگ ہوں گے. یا یہ اگر اس میں سے نہیں ہے تو ان کی منیمم ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے. ان کا ٹریننگ کا ایک پیریڈ وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے جہاں پہ ان کو ٹریننگ دی جائے گی جو ٹریننگ کم از کم 1 مہینہ پہ مشتمل ہوگی. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کے جو لائسنسز ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ نمبر آف میجرز ہیں جن کو ہم اگلے 8-10 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی اور اس کے اوپر یہ جو پیریڈ ہے گریس پیریڈ ہتھیاروں کو
سرنڈر کرنے کا وہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا، اور اگلے 4 مہینے کے دوران ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو براڈلی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر لیا جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اسلحہ آپ نے پکڑ لیا، لوگوں نے دے دیا، ہم نے لائسنسنگ کا ایک معیار بنا دیا، اس کے اوپر کمپیوٹرائزڈ آلریڈی وہ ہم کر چکے ہیں، تو کیا نئے آنے والا اسلحے کا کیا کیا جائے گا؟ یہ چوکیداروں کی جو یا سیکورٹی گارڈز کی ٹریننگ کا کیا کیا جائے گا؟ یہ لگتا ہے ڈانٹنگ ایسا ٹاسک، لیکن سی ایم صاحبہ نے اپنی پوری ویژن دی ہے۔ ہماری تمام بارڈر انٹری پوسٹ انٹو پنجاب، یہ 14 میجر اور تقریباً 70 مائنر ہیں، ان کے اوپر سکینرز کے ساتھ یہ ہم منسلک کر رہے ہیں اپنے سیف سٹی کے ساتھ۔ لہٰذا نیا آنے والا ناجائز اسلحہ یا ان دکانوں کے تھرو جو 4 ایک نمبر آف لائسنس کے اوپر زیادہ گولیاں یا زیادہ کرنے کا فراڈ ہوتا ہے، اس کی پوری ایک رجیم بنائی جا رہی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو سیکیورٹی کمپنیاں، کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں کی جائے گی، سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوگا، کمپیوٹرائزڈ ہوگا، اور ساتھ ریکارڈنگ ہوگی جو اسلحہ پیش کیا جائے گا، اس کو 1.5 کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں، یعنی پینک بٹن کے ساتھ چوکیداروں کی ٹریننگ یا گارڈز کی ٹریننگ اور ان کے پینک بٹن تمام کو تمام 1.5 کے ساتھ ہم اس کو منسلک کرنے جا رہے ہیں۔ یوں ہی جو ہماری یہ چوکیاں ہیں، یہ صرف پولیس کی چوکیاں نہیں، جوائنٹ چیک پوسٹ ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر، جس میں کسٹمز کا عملہ، رینجرز کا عملہ اور دیگر جو ہمارے متعلقہ لا انفورسمنٹ، جس میں لا والے بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہمارے سب سے امپورٹنٹ ٹیکس والے شامل ہیں، وہ بھی ہوگا تاکہ مزید اسلحہ نہ آ سکے۔ تو لہٰذا یہ بڑے کلیئر الفاظ میں آپ سے درخواست ہے، بہت ہی پولائٹ الفاظ میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو اس طرح سیریس لیں، اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اور جو ہی یہ کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام امپلیمنٹ ہوگا۔ جب CCD شروع کیا گیا تھا، جب یہ سیف سٹی کے پروجیکٹ سی ایم صاحبہ نے شروع کیے تھے، جب یہ تمام انیشیٹیوز لیے تھے، تو لگتا تھا یہ امپاسبل ٹاسک ہے۔ آج بھی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس ناجائز اسلحے کو رکھ سکیں گے، کہیں دفنا سکیں گے، کہیں چھپا سکیں گے، تو ہمارے پاس وسل بلوئنگ کا میکینزم آ رہا ہے، جس میں نام صیغہ راز میں رکھے گا، دیٹ ہیز آلریڈی بین اسٹیبلشڈ ایٹ 1.5 ہمارا ان سی ایم صاحبہ کی موجودگی میں پاکستان کا سب سے بڑا کال سینٹر ہے، اس میں سے 1,20,000 کال ریسیو ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کا اپنا مخالف اطلاع دے دے گا، آپ کا گھر والا اطلاع دے دے گا، اس سے بچنے کے لیے آپ کائنڈلی قانون کے اوپر عمل کیجیے گا۔ یہ ہماری